السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے انتظار حسین کی ناول بستی کا تنقیدی جائزہ پیش کروں گا، جو کہ NTA کے نصاب میں بھی شامل ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز کے MA کے نصاب میں بھی یہ ناول شامل ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے مختصر تعارف ناول نگار کا میں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو مختصر تعارف ناول نگار۔ انتظار حسین کی پیدائش 21 دسمبر 1925 کو ڈبائی بلند شہر میں ہوئی۔ والد کا نام منظر علی تھا۔ میرٹھ کالج سے BA کیا۔ تقسیم ہند کے بعد لاہور میں قیام پذیر ہوئے، جہاں جامعہ پنجاب سے MA اردو کرنے کے بعد وہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ انتظار حسین کا پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے ہے، جو کہ 1953 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ آخری آدمی، کنکری، شہر افسوس، کچھوے، خیمے سے دور اور شہزادے کے نام ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ آگے سمندر ہے، بستی اور چاند گہن ان کی ناول اور دن ان کی ناولٹ ہے۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی چراغوں کا دھواں اور جستجو کیا ہے کے نام سے لکھی۔ انہیں کمال فن ادب کے انعام سے بھی نوازا گیا اور حکومت فرانس کی جانب سے انہیں آفیسر آف دا آرڈر آف آرٹس اینڈ لیٹرز عطا کیا گیا۔ ان کی وفات 2 فروری 2016 عیسوی کو مختصر علالت کے بعد ہوئی اور 3 فروری کو انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ بستی انتظار حسین کا ایک شاہکار ناول ہے۔ تقسیم اور ہجرت کے موضوع پر اردو میں بہت سارے ناول لکھے گئے، لیکن بستی اپنے مواد، اسلوب اور تکنیک کے اعتبار سے بہت منفرد ناول ہے۔ یہ ناول ایک ایسے قلم کار کی ناول ہے جس نے ہجرت کے درد کو جھیلا اور اپنے آباء و اجداد کی نشانیوں کو خیر آباد کہا۔ اس ناول کی تخلیق انتظار حسین نے 1980 عیسوی میں کی تھی۔ اس ناول کا انتساب محمد حسن عسکری صاحب کے نام ہے اور ناول کا آغاز قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورہ بلد کی پہلی آیت سے ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور اس کا ٹیکسٹ جو ہے قرآن عربی جو ٹیکسٹ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ ملک کی سیاسی تقسیم اور اس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات، لوٹ مار اور قتل و غارت گری اس ناول کا موضوع ہیں، اور یہ ناول ہندوستان اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان اور تقسیم پاک کے بعد بنگلہ دیش تک کا احاطہ کرتا ہے اور مہاجرین کے المناک مسائل اور رنج و غم کو بیان کرتا ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار ذاکر ہے، جس کا کنبہ ہندوستان، پاکستان اور ڈھاکہ میں منتشر ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے بعد انتظار حسین نے ذاکر کے پیرائے میں لاکھوں مہاجرین کے کرب کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے خاندان کے لوگ تین ملکوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ روپ نگر، جہاں ذاکر کا بچپن گزرتا ہے، اس کے بیان میں انتظار حسین نے کمال ہنرمندی سے کام لیا ہے۔ ایک ایک جگہ، ایک ایک رشتہ، رہن سہن، رسم و رواج، غم، خوشی، روایت، وبا، علاج اور روشن خیالی، غرض اس سماج کا ہر ایک نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ ذاکر، ابا جان، صابرہ، بھگت جی، حکیم بندے علی، منشی مسیب حسین وغیرہ اس گم گشتہ بہشت کے روشن کردار ہیں۔ انتظار حسین کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ خود کو ذاتی یا شخصی بنیادوں تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ پیچھے ہٹ کر نسل در نسل یادوں کی تہوں کو کریدتے ہیں اور قدیم اساطیر کے آئینے میں چلتا پھرتا دکھاتے ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل ان کی ناول میں
اس طرح ایک دوسرے سے پیوست ہیں کہ انہیں علیحدہ کر کے دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ انتظار حسین کو روپ نگر بالخصوص میرٹھ اور مغربی یو پی کے علاقائی بولی پر زبردست قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے قصے اور کرداروں کی مناسبت سے علاقائی زبان، بولی، علاقائی گیتوں، کہاوتوں، ضرب المثال کو بھی اپنے اسلوب کا حصہ بنایا ہے۔ مثال کے طور پر طاہرہ اور اس کی سہیلی کے ذریعے گایا جانے والا گیت ملاحظہ ہو: اماں آڑو جامن کھلے دھرے، اماں میں نہیں کھاؤں میری ماں، اماں تتا پانی بھرا دھرا، اماں میں نہیں نہاؤں میری ماں، اماں دھانی جھوڑا سلا دھرا، اماں میں نہیں پہنوں میری ماں، اماں ساجن ڈولا لیے کھڑا، اماں میں نہیں جاؤں میری ماں۔ انتظار حسین نے اپنے معاصرین کی طرح بستی کو ایسے عبارتوں سے بھی سجایا ہے جو قاری کو جنسی لذت اور عریانیت سے بھی لطف اندوز کراتی ہے۔ زبان کا کھلاپن کبھی کبھی قصے کی ضرورت بن جاتا ہے۔ انتظار حسین یہاں بھی اپنے فنی کمالات سے قاری کی دلچسپی بنائے رکھتے ہیں۔ اس ناول کا ہر کردار اپنی حیثیت میں انگلی پکڑ کر قاری کی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ ذاکر، افضال، عرفان، سلامت اور اجمل اس کی بہترین مثال ہیں۔ مختصر یہ کہ بستی اپنے موضوع، مواد، اسلوب اور تکنیک کے اعتبار سے ایک لازوال ناول ہے جس میں انتظار حسین نے بہترین نئے تجربے کیے ہیں۔ یہ تجربے ان کی پہچان بھی ہیں اور ناول کی انفرادیت کا اشاریہ بھی۔ تو یہ بستی کا تنقیدی جائزہ ایم اے اور نیٹ کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے میں نے پیش کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔